کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اللہ عز و جل کے خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جو درود و سلام پڑھتے ہیں، جو درود و سلام پڑھتے ہیں ان پر رب کا سلام ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، اللہ پاک کی رحمت سے ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے ہیں پروگرام لے کر، آئیں کچھ سیکھیں۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اچھی بات سیکھیں۔ شوال المکرم میں یوں تو اللہ پاک کی جو نعمت ہے، جو رحمت ہے، وہ ہے عید۔ سبحان اللہ، مسلمان اس میں شوال المکرم کی پہلی تاریخ کو عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور اس میں نیک اعمال بھی کرتے ہیں۔ جہاں شوال المکرم میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں ایک بہت ہی پیاری اور اہم چیز ہے، وہ ہے سبحان اللہ، اس بابرکت مہینے میں دنیا سنیت کے عظیم پیشوا امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، اعلیٰ حضرت الشاہ الحافظ الحاج امام احمد رضا خان علی رحمت الحنان اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، سبحان اللہ۔ اس ماہ مبارک میں جو ہے اعلیٰ حضرت بھی الحمدللہ عز و جل اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم بمطابق 1272 سنہ ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر بمطابق 14 جون 1856 کو ہوئی، اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا پیدائشی نام محمد ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ محبت میں امن میاں فرمایا کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کو آپ کی والدہ، جیسے کہ بعض بچوں کے نام ہوتے ہیں ان کی والدہ محبت سے کسی اور نام سے بلاتی ہیں، تو حقیقی جو نام تھا وہ محمد تھا، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ امن میاں فرمایا کرتی تھی۔ والد ماجد اور دیگر اعزاء جو رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں وہ احمد میاں کے نام سے یاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے جد امجد، جد امجد کون؟ یہ کوئی نام نہیں ہے، یہ ہیں اس کا مطلب کہ دادا جان۔ آپ کے دادا جان نے آپ کا اسم شریف، آپ کا نام جو ہے احمد رضا رکھا، اور آپ کا تاریخی نام المختار ہے، جبکہ کنیت ابو محمد ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خود اپنے نام سے پہلے عبد المصطفیٰ لکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اپنے نعتیہ دیوان ہدایق بخشش میں ایک جگہ فرماتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چونکہ یہ ماہ شوال مکرم اعلیٰ حضرت کے پیدائش کا مہینہ ہے، لہٰذا اسی مناسبت سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زندگی کے تعلق سے ہم کچھ نہ کچھ سننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت حضرت مولانا سید ایوب علی رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار پیلی بھیت سے بریلی شریف بذریعہ ریل یعنی ٹرین جا رہے تھے۔ راستے میں نواب گنج کے اسٹیشن پر جہاں گاڑی صرف 2 منٹ کے لیے ٹھہرتی ہے، تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ نے گاڑی جیسے ہی رکی، گاڑی جیسے ہی ٹھہری، تو آپ نے فوراً تکبیر اقامت فرما کر گاڑی کے اندر ہی نیت باندھ لی۔ غالباً 5 افراد آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اقتداء میں نماز باجماعت کے لیے شریک ہوئے۔ ان میں بھی تھا، یعنی جو سارا واقعہ نقل فرما رہے ہیں سید ایوب علی رضوی رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان میں شامل تھا، لیکن ابھی شریک جماعت نہیں ہونے پایا تھا کہ میری نظر ایک غیر مسلم گارڈ پر پڑی جو پلیٹ فارم پر کھڑا سبز
جھنڈا ہلا رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا کہ لائن کلیئر تھی اور گاڑی چھوٹ رہی تھی، مگر گاڑی نہ چلی، اور حضور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باطمینان تمام بلا کسی اضطراب کے تینوں فرض رکعتیں ادا کی، اور جس وقت آپ نے دائیں جانب سلام پھیرا تو گاڑی بھی چل دی۔ اب جو مقتدی آپ کے ساتھ تھے اور سب کی زبان سے بے ساختہ نکلا سبحان اللہ نکل گیا، تو یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے بڑے سفر کیے ہیں، حالانکہ حدیث پاک میں سفر کو عذاب کا ٹکڑا کہا گیا ہے، مگر سفر کی مشقتیں اور صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے نماز چھوڑنا تو کجا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز ہی ادا فرمائی ہے۔ اللہ پاک ان بزرگان دین کے عمل کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے، ہم سب کو بھی نماز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ پاک ہمیں بھی سفر و حضر میں نماز پنجگانہ با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہمارا پہلا سیگمنٹ ختم ہوا، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنتیں اور آداب سیکھیں۔ اس سیگمنٹ میں آج ہم سیکھیں گے چھینکنے کی سنتیں اور آداب۔ چھینکنا بھی ایک اہم امر ہے، اس کی بھی سنتیں اور آداب ہیں، لیکن افسوس کہ بندہ بعض دفعہ اچھے ماحول سے دور رہنے کے باعث مسلمانوں کی اکثریت کو اس سلسلے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی۔ جہاں چھینک آئی زور سے وہیں زور سے آچھی کر لیا، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل دین ہے، اور اس میں صفائی کو پسندیدہ کہا گیا ہے، اور مسلمان صفائی پسند ہوتا ہے، تو ہمیں اس تعلق سے بھی سننا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ آپ کو بھی اس بات کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا، سفر میں یا کسی ریسٹورنٹ میں یا کسی محفل میں، کسی مجلس میں، گھر میں، بعض لوگوں کو جب چھینک آتی ہے تو اتنی زور سے چھینک مارتے ہیں، بعض دفعہ سوتے ہوئے بچے ڈر کے مارے اٹھ جاتے ہیں، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اسی جگہ پر اپنے ناک بھی صاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ تمام تر معاملات دین اسلام میں پسندیدہ نہیں ہیں۔ آئیے ہم سنتے ہیں چھینک کے بارے میں کہ چھینک کے وقت سر جھکائیں، چھینک کے وقت سر جھکائیں، منہ چھپائیں اور آواز آہستہ نکالیں کہ چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے، اور جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہیں تو فرشتے رب العالمین کہیں گے۔ اگر آپ الحمدللہ رب العالمین کہیں گے تو معصوم فرشتے یہ دعا کریں گے یرحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے، بہتر یہ ہے کہ بندہ الحمدللہ رب العالمین کہے۔ سننے والے پر واجب ہے کہ فوراً یرحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے، یہ کہے، اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے۔ اگر جواب میں تاخیر کر دی تو گناہ گار ہوگا۔ صرف جواب دینے سے گناہ معاف نہیں ہوگا، توبہ بھی کرنا ہوگی۔ جواب سن کر چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، یا پھر یہ بھی کہہ سکتا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ چھینکنے والا زور سے حمد کہے تاکہ کوئی سنے اور جواب دے تو دونوں کو ثواب ملے۔ یہ چھینکنے کے سنتیں اور آداب تھی جو ہم نے سنی۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اشارے سیکھیں۔ جی تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی فیضان اتاری۔ فیضان بھائی، آج آپ ہمیں کون سے اشارے سیگمنٹ میں سکھا رہے ہیں؟ آج ہم انشاءاللہ اسی ٹاپک سے متعلق اشارے سیکھیں گے، جیسے اعلیٰ حضرت کا اشارہ سیکھیں گے اور شوال مکرم کا اشارہ بھی سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلا اشارہ ہے اعلیٰ حضرت کا، ٹھیک ہے، امام احمد رضا خان، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ امام، آپ بھی اشارہ ساتھ ساتھ کریں گے، امام کا اشارہ ہے یہ، ٹھیک ہے، امام احمد۔ اچھا یہ اے کا اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اے، ٹھیک ہے، بڑی ABCD میں اے، امام احمد رضا۔ اچھا یہ آر ہے، ٹھیک ہے، بڑی ABCD کا رضا، اور یہ ان کے گنبد پہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ وائٹ اور بلیک کی 3 لائنیں ہیں گنبد پہ، تو یہ اس کی نشانی ہے، امام احمد رضا، اور یہ گنبد کا اشارہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا اشارہ ہے، امام احمد
رضا اور یہ گنبد کا اشارہ. اسی طریقے سے 10 شوال المکرم. ٹھیک ہے. اچھا شوال کا اشارہ ہم یہ کرتے ہیں عید کا اشارہ کر کے یہ چاند. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. شوال المکرم. ٹھیک ہے. عید کا اشارہ کر کے چاند اور یہ مہینے کا اشارہ ہے. ٹھیک ہے. شوال کا مہینہ. ٹھیک ہے. شوال المکرم کا مہینہ. ٹھیک ہے. یہ عید چاند اور یہ مہینہ. ٹھیک ہے. 10. ٹھیک ہے. تاریخ کا اشارہ یہ تاریخ. ٹھیک ہے. اب یہ مطلقاً تاریخ ہے, تاریخ کا اشارہ یہی ہے. ٹھیک ہے. تاریخ چاند کی تاریخ. ٹھیک ہے. 10. ٹھیک ہے. اور اگر عیسوی تاریخ کا اشارہ ہے تو وہ آپ کوئی بھی گنتی کا اشارہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک. جی بندے چینل کے ناظرین, اللہ پاک کی رحمت سے آج کا ہمارا پروگرام کا وقت مکمل ہوا, جس میں ہم نے بہت سارے اچھے اچھے اشارے بھی سیکھے, اور ہم نے ایک اللہ کے نیک بندے, اللہ کے ولی اور ایک بہترین عالم دین کے بارے میں بھی سنا. وہ ہیں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں کروڑ رحمت انوار کی بارش فرمائے, اور اللہ پاک ان کے علم و عمل کا صدقہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئے کچھ سیکھیں, آئے کچھ سیکھیں, سنت آداب کا ہے یہ بیان, علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا. آئے کچھ سیکھیں, آئے کچھ سیکھیں.